الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت میں بہت زیادہ بیانات میں پڑھتا ہوں، اے ایمان والو مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ بہت سے لوگ جو پہلے سے بیانات سن رہے ہیں وہ شاید سوچتے ہوں گے بھائی اس کے علاوہ کوئی اور آیت نہیں ہے کیا قرآن میں؟ اور ایک حدیث بہت پڑھتا ہوں، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ ہے جو موت کے بعد کی تیاری کرے، بے وقوف وہ ہے جو موت کو بھول جائے اور دنیا میں پڑ جائے۔ تو چونکہ علماء کا کام لوگوں کی اصلاح کرنا ہے، اپنی بھی اور لوگوں کی بھی۔ انبیاء کرام میں اور علماء میں فرق یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کی ہدایت کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ انبیاء کبھی بھی جو بات کہہ رہے ہیں اس کے خلاف نہیں جا سکتے۔ نبوت ایسوں ہی کیوں ملتی ہے جن کے بارے میں یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ غلط نہیں ہو سکتے۔ لیکن جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، مگر ان میں اور نبوت میں فرق ہی ہے۔ وارث تو وہی ہوتا ہے جو مورث ہو، لیکن نبوت میں اور غیر نبوت میں فرق اللہ نے رکھا ہے کہ نبی کا اللہ ذمہ دار ہے، وارث کا اللہ ذمہ دار نہیں ہے۔ اس لیے جو علماء ہیں وہ ان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ جو میں بیانات کر رہا ہوتا ہوں اس میں اپنے آپ کو بھی مخاطب کر رہا ہوتا ہوں، اور اس لیے اپنے آپ کو میں مخاطب کرتا ہوں کہ بھائی جتنی ضرورت آپ کو ہے اتنی ہی ہمیں بھی ہے۔ اس سے بڑا فائدہ ہو جاتا ہے، ڈانٹ ٹپٹ کا ماحول نہیں رہتا۔ جب آدمی دوسرے کو سمجھاتا ہے تو وہ ذرا ڈانٹ کے بھی سمجھا سکتا ہے، اور جب اپنے آپ کو بھی سمجھا رہا ہو تو ڈانٹتا ہے پھر، ہے بھائی؟ ابھی آپ نے دیکھا اپنے آپ کو بولا ہوئے تو وسیم کے پیسے ادا کر دے، آج کل یہی سمجھانا پڑتا ہے، ورنہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا، اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ دوسروں کو انسان کہتا ہے وہ تو فلاں کے اوے بھی لگائے گا، ابے تبے بھی کرے گا، فلاں کے پیسے ادا کر دے ورنہ جہنم میں جائے گا۔ جب خود پیسے کھا کے بیٹھا ہو تو اپنے آپ کو نصیحت کیسے کرتا ہے؟ نہیں کر، کچھ نہیں ہوگا، کون سا وہ نکال لے گا؟ کیا خیال ہے؟ دوسرے کو نصیحت کرے گا، ابے تو نے اس سے وعدہ کیا تھا پہلی تاریخ کا، تو اس کے پیسے ادا کیوں نہیں کر رہا؟ ٹال مٹول سے کام لینا کتنا بڑا ظلم ہے، جھوٹ ہے۔ جو قرض لے کے مر جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، لیکن جب اپنے آپ کو نصیحت کرے گا ابے تبے نہیں ہوئے نہیں ہوگا، اس میں یہ ہوگا کیا ہو گیا بھائی؟ اگر مر گئے تو جنازہ پڑھانے والے بہت ہیں۔ تو اپنی گندگی سے انسان کو نفرت نہیں ہوتی۔ اس کی ایک بڑی نازیبہ سی مثال ہے جو بہت دفعہ دیتا رہتا ہوں۔ جب ہم بیت الخلا میں بیٹھتے ہیں، بیٹھے ہی رہتے ہیں، دوسرا واش روم سے نکلتا ہے تو کتنا غصہ آتا ہے نا، کہ لگتا ہے یہ واش روم کسی نے بھی یوز کیا ہے۔ حالانکہ کوئی فرق ہے؟ آپ لیب میں لے جائیں، کوئی فرق لے کے نہیں چلے جانا کہیں، ویسے ہی مثال دے رہا ہوں کہ آپ مفتی صاحب نے کہا تھا ذرا ٹیسٹ کرواؤ کوئی فرق ہے یا نہیں، کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی جیسے جراثیم ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن اپنی گندگی انسان کو محسوس نہیں ہوتی۔ دوسرے کی گندگی تھوڑی بھی ہو، بہت زیادہ، آپ خود ڈکارے لیتے رہو صف میں کھڑے ہو کے، لوگ لیتے ہیں ڈکارے، لیکن دوسرا ڈکارا لے کے اتنا غصہ آتا ہے۔ آپ کو زکام ہے، آپ ناک سڑ سڑ کرتے رہیں، کوئی تکلیف نہیں ہوگی آپ کو۔ دوسرا سڑ کرے گا، آدمی کہتا ہے بھائی کہیں اور چلا جا یار، کیوں تنگ کر رہا ہے؟
اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے، جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی بہت زیادہ بیان میں بتایا کرتے تھے، ان کے وعظ و نصیحت میں بھی ہے، فرماتے تھے یہ بات کافی نہیں ہے کہ آپ اپنے عمل سے دوسرے کو تکلیف نہ دیں. لوگ کہتے ہیں ہم کسی کو تکلیف نہیں دے رہے، ہمارا تکلیف دینے کا ارادہ نہیں ہے. فرمایا اس سے یہ کافی نہیں ہے، آپ کا تکلیف دینے کا ارادہ نہیں ہوتا پھر بھی دوسروں کو تکلیفیں پہنچ رہی ہوتی ہیں. آپ جب صف میں کھڑے ہو کر بار بار ناک سڑواؤ گے، آپ کا تکلیف دینے کا ارادہ تھوڑی ہے، آپ تو اپنی ناک صاف کر رہے ہو. کل میں نے کسی سے حساب مانگا، کچھ پیسوں ویسوں کا تھا، اس نے ایسا لکھ کے دیا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، رائٹنگ ایسی کیڑے مکوڑے جیسے لال بیگ الٹے نہیں ہو جاتے، یوں یوں مار رہے ہوتے ہیں، جو کاکروچ ہیں الٹے ہو جائیں. میں پڑھ رہا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کیا ہے بھائی تو نے، ٹوٹل کدھر ہے اس کا، یہ کس چیز کا ٹوٹل لکھ دیا، یہ کیا ہے. مجھے اتنا غصہ آیا، یار کیوں ٹائم ضائع کروا رہے ہو اپنا بھی اور دوسروں کا بھی. کوئی حساب مانگا ہے تو صاف ستھرا لکھ کے دے دو، ایک لائن بنا کے، بھائی بچوں باتیں نہیں کرو، ہیلو شاباش نیچے. بچے بھی بڑے بڑے ہیں ماشاءاللہ. تو آپ بھائی تمیز سے کوئی چیز لکھ کے دو نا. مولانا اشرف تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، یہ جو ہم بار بار بیانات میں مولانا اشرف علی تھانوی کا نام لیتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں بابے پرست ہیں، بابے پرست ہیں. کام ہی ہندوستان میں معاملات کو سدھارنے میں اس صدی میں مولانا اشرف علی تھانوی نے کیا ہے. جتنا معاملات کو سدھارنے میں انہوں نے کام کیا ہے، اور اس پہ کراچی یونیورسٹی میں کسی طالب علم نے اس پہ کام کیا تھا کہ بر صغیر میں وہ کون سی شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے معاشرت کو رہن سہن کو سدھارنے میں سب سے زیادہ کام کیا ہے، تو اس میں ٹاپ پہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا نام آیا تھا. تو اس لیے ہم ان کا نام لیتے ہیں. شخصیت پرست وہ ہے جو ان کی خدمات کو جانتا ہو پھر بھی نام نہ لے، وہ شخصیت پرست ہوتا ہے. یہ جو شخصیت پرست ہے نا، بار بار میں کہتا ہوں اس زمانے میں لیبل اور عنوانات پہ مت جایا کرو. ایک تو میرا ٹاپک میں بیچ میں 20 بہت سارے ٹاپک آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ ان کی بات میں ابھی مکمل کروں گا. مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات رائٹنگ کے حوالے سے وہ مکمل کروں گا تاکہ تمیز سے بیان چلتا رہے، ادھر ادھر نہ جائیں ہم. خوب سمجھ لو، اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ پتہ ہے کیا ہے؟ لیبل، عنوان. بہت دھوکہ کھاتے ہیں لوگ، بہت دھوکہ کھاتے ہیں لیبل سے، عنوان سے بہت دھوکہ کھاتے ہیں. خواتین کے حقوق کا لیبل کون لگاتا ہے سب سے زیادہ؟ این جی اوز. کیا خیال ہے، لگاتی ہے کہ نہیں لگاتی؟ ویمن رائٹس، ویمن رائٹس. حقوق دھیلے کے نہیں دیے، حقوق اسلام نے دیے، جو لیبل نہیں لگاتا. ویمن رائٹس کے نام سے الگ سے کوئی حدیثیں نہیں ہیں، یا کوئی بہت زیادہ کوئی الگ سے تحریک نہیں ہے، لیکن رائٹس سارے دے دیے اسلام نے. اور ایسے خاندانی رائٹس دیے اس دور میں دیے جب خواتین کو، بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، عورت کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں تھی. اس وقت رائٹس دے کے اسلام چلا گیا، اور آج تک وہ ایسے خاندانی رائٹس ہیں کہ ہماری لبرل انٹیوں کو وہ سمجھ میں نہیں آتے جب سمجھ میں ہے جب وہ عیاشی کی دنیا گزرنے کے بعد وہ سمجھتی ہیں جو ہم عیاشی کر رہی ہیں نا، یہ جو اسکرٹ پہن کے اور سلیو لیس کپڑے پہن کے اور ہاف سلیو کپڑے پہن کے، اور یعنی پہننے کا تکلف بھی اب نہیں رہا، پہننے کا لفظ صادق ہی نہیں آتا. جو چیزیں پہنی جاتی ہیں اس کو پہننا کہہ نہیں سکتے، 2-4 اسٹیکر ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں جو چپکا لی، استغفر اللہ. یعنی ویسا ہی ہوتا ہے. وہ ایک خاتون گئی نا کہ دکاندار سے کہنے لگی کہ بھئی یہ کپڑا چاہیے شلوار کے لیے، اس نے دے دیا. اس نے کہا یہ بہت موٹا ہے، تھوڑا باریک چاہیے. اس نے دوسرا دے دیا، اس نے کہا یہ بھی بہت موٹا ہے، تھوڑا باریک چاہیے. اتنا باریک باریک، اس نے کہا اس سے سب نظر آ جائے گا، اس سے زیادہ باریک کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بھی سب نظر آئے گا. تو یہ لباس مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے، اور اس کو نام کیا دیا گیا ہے؟ آزادی. کپڑوں سے آزادی کو کیا کہا جا رہا ہے؟ بولو. آزادی. مردوں کی دسترس سے آزادی، مردوں کی دسترس سے آزادی، کہ مرد کا تمہارے اوپر کوئی حق نہیں ہے، جتنے رائٹ، جتنا آزاد وہ ہے اتنی ہی تم بھی ہو. لیول بڑا اچھا ہے. کیا خیال ہے بھائی شوہر اگر تمہیں کہتا ہے پانی پلاؤ، کوئی ضروری نہیں ہے تم پلاؤ، تم پڑی رہو. شوہر اگر تمہیں کہتا ہے بیگم روٹی پکا کے کھلا دو، کوئی ضرورت نہیں ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ فلاں ڈرامہ ہے اس کی ورب والی قسط دیکھ لینا. مجھے نہیں پتا کون سا ڈرامہ ہے، کون سی قسط ہے، لیکن ڈراموں میں اسی طرح کی قسطیں آ رہی. شوہر اگر اللہ نہ کرے ایک چماٹ مار دے، نہیں مارنا چاہیے شوہر کو، یہ کوئی ترغیب نہیں ہے، لیکن اگر مار دے تو رکھ کے اسی اسپیڈ سے ٹکا دو. اب جو یہ منظر دیکھے گا، جو یہ چیزیں دیکھے گا، بولے گا یار رائٹ تو ان کے پاس ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ رائٹس کس کے پاس ہیں؟ یہ ویمن رائٹس. اٹ از کالڈ ویمن رائٹس. لگایا رپلائی میں
زیادہ ہی لگتا ہے خواتین کے تھپڑ میں مردوں کے تھپڑ سے زیادہ طاقت ہوتی ہے. مرد کے مکے میں طاقت ہوتی ہے خواتین کے, کیونکہ بچپن سے بچوں کو چماٹے مار مار کے نا بہت اسٹرانگ ہو گئے ہوتے ہیں ان کے. ٹھیک ہے, مردوں نے چماٹے اتنے مارے نہیں ہوتے. تو اس سے ہوگا کیا, ہوتا یہ ہے کہ آدمی بہرحال کیا ہے, آدمی ہے وہ, اس سے اس کی نیچر چینج بولو نہیں ہو جاتی. اللہ نے مرد کو طاقتور بنایا ہے, جو طاقتور ہوتا ہے وہ دبتا ہے ہی نہیں, بلکہ اس کے لیے دب جانا یہ ایک عیب کی بات ہوتی ہے. طاقتور سے ہمیشہ بنا کے رکھی جاتی ہے, اس کو رسپیکٹ دی جاتی ہے, اس کی اطاعت کی جاتی ہے, تو وہ محبت کرتا ہے. جو پاورفل ہے اسے پاور سے دبایا جا سکتا ہے بولو, یا اس کو عزت دے کے اور محبت کر کے اس کو رام کیا جا سکتا ہے بھائی. اچھا, یہ فلسفہ باقی سب جگہ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. علاقے کا ایس ایچ او ہے, آپ کے پاس آیا, آپ سے تھوڑا بدتمیزی سے بات کر رہا ہے, یوں کر لینا, ایسے کر لینا, یوں کر لینا, آپ کیا کہتے ہو, تیرے باپ کے نوکر ہیں, آپ یہ بولو گے؟ کبھی کسی ڈرامے میں دیکھا کہ ایس ایچ او سے کوئی عامی آدمی بدتمیزی کر رہا ہو اور اس کو آزادی کا نام دے رہا ہو, لیبل کیا لگا رہا ہو, عوام کو ہم آزاد کر رہے ہیں, کہ کوئی پولیس والا آئے تو رکھ کے تھپڑ لگا دے اس کو, معاذ اللہ, استغفر اللہ. میں اس لیے استغفر اللہ کہہ رہا ہوں کہ پولیس والا کو یہ کلپ نہ چلا دے رکھ کے تھپڑ, تو میری پھر تھپڑ ہی تھپڑ ہوں گے میرے اوپر. تو کبھی آپ نے دیکھا, وجہ اس کی ہے بھائی, سسٹم کیا ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا. ظلم کرنے کی تو کسی کو بھی اجازت نہیں ہے, لیکن ظلم کو دفع کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, یہ وہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے جو آپ کو دنیا سکھا رہی ہے, وہ طریقہ ہونا چاہیے جو آپ کو اسلام نے بتایا ہے. تو جیسے سربراہ ہوتا ہے, اس کے پاس ایک پاور ہوتی ہے, اسی طرح اللہ نے مرد کو طاقت اور پاور دی ہے اور اس کو گھر کا سربراہ بنایا ہے. جب سربراہ بنایا تو اس کے ساتھ سربراہوں والا سلوک ہوگا تو زندگی کی گاڑی چلے گی, اس کے ساتھ سربراہوں والا سلوک نہیں ہوگا تو زندگی کی گاڑی نہیں چلے گی. آپ کہہ سکتے ہو یورپ میں تو چل رہی ہے, نہیں چل رہی بھائی, جو چیز نہیں چل رہی اس کو تم چلنا کہہ رہے ہو. ایک کھڑی ہوئی گاڑی ہو, ہم کہہ رہے ہیں چل رہی ہے, بھائی نہیں چل رہی. ان کی انڈیویجول لائف ہے, وہ خود اکیلے چل رہے ہوتے ہیں. گاڑی کسی بھی چیز کو چلنے کے لیے کم از کم 2 پہیے تو ہونے چاہیے نا. ویسے تو 4 پہیوں والا حساب کتاب اب میں مارکیٹ میں لے کر آ گیا ہوں. ہم نے جو لانچ کیا ہے زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے, اس میں 2 پہیوں والا سیٹ اپ کیا کر دیا ہے, اس میں 4 پہیوں والا سیٹ اپ ہے, بلکہ 5 پہیے خود بھی تو ہے نا کہیں نہ کہیں. تو ایسا ہی تھوڑی چلے جائے گا کہ ایک پہیا خود ہی چلتا چلا جا رہا ہے, اس کو گاڑی کہیں گے ہی نہیں. تو وہ تو انڈیویجول لائف ہے بیچاروں کی. 18 سال کے بعد ٹاٹا نکل لی ہے پتلی گلی سے, کوئی روک ہی نہیں سکتا. پھر گرل فرینڈ تلاش کی, زندگی بھر 20 گرل فرینڈ سے منہ کالا کر کے, عیاشی کر کے, اس کے بعد 50 55 60 سال میں جب تمیز سے بڈھے ہو جاتے ہیں, پھر شادی کر کے بیوی سے وفا کرتے ہیں. پھر ہمیں بتاتے ہیں کہ دیسی لوگوں کی طرح انگریزوں میں نہیں ہے, وہ زبان کا کیا ہے, پکا. جب کسی سے شادی کرتا ہے تو وفا کرتا ہے. بڑھاپے میں شادی کر کے وفا کے علاوہ کمبخت تیرے پاس اب کوئی آپشن بولو رہا نہیں ہے. اب 18 17 سال کا لونڈا ہوتا پھر شادی کرتا ہے اس جذبات میں اور بیوی سے وفا کرتا, ہم تجھے سلوٹ کرتے. یہ ظرف انگریز میں جملہ مکمل کر لیا کرو. اچھا, یہ ظرف انگریز میں نہیں ہے ہی نہیں. اس لیے ان کے قصے ہمیں سنا کے نا ہمیں شرمندہ کرنے کی کوشش نہ کیا کرو. ہم الٹا شرمندگی کو ریورس کر دیتے ہیں, پھر تو ریٹرن کر دیتے ہیں, ریورس نہیں گھما دیتے ہیں. تو لیبل پہ دھوکہ نہ کھائیں, میں یہ بات کر رہا تھا. تو اب سربراہ جب اللہ نے آدمی کو بنایا, وہ فزیکل ہے, یعنی وہ آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا, وہ ہے. اللہ نے مرد کو طاقت دی ہے, یہ بات خواتین بھی مانتی ہیں, مانتی نہیں ہے لیکن ان کا تنہائی میں بیٹھ کے غور کریں گے نا, بولیں گے بھائی یہ آدمی ہے. تو اب اگر اس کی اطاعت نہیں ہوگی تو مرد چھوڑ دے گا. اچھا, جو ہماری این جی اوز ہیں جو لبرل قسم کی, اور یہ جو میڈیا سے متاثر لوگ ہیں, یہ کہتے ہیں اچھا ہے نا, ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ چھوڑ دے. کیا خیال ہے؟ آج کل جو سائیکیٹرسٹ ہے نا, چند ایک کے سوا, طلاقوں کے مشورے دینے میں بہت ہوشیار ہیں, بہت آگے جا چکے ہیں. وہ کسی خاتون کے گھر میں ذرہ برابر کوئی مسئلہ چل رہا ہو, اونچ نیچ ہو رہی ہو, تھوڑا سا ڈپریشن میں گئی, وہ کسی سائیکولوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جائے گی, وہ فوراً مشورہ دے گا اس آدمی سے جان چھڑاؤ. وجہ اس کی یہ کہ یہ زیادہ تر باہر سے پڑھ کے آتے ہیں, اور انگریز کے ہاں فیملیز کی کوئی ویلیوز نہیں ہے. تو یہ چونکہ پڑھے ہوئے وہیں سے ہیں, تو کہتے ہیں یار انڈیویجول لائف گزارو, کیا ضرورت ہے.